السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اکثر بیشتر ہم لوگ کتاب پڑھتے ہیں اور اس میں اگر وہ تاریخ کی کتاب ہے تو ہمیں چند علامات ہر تاریخ کے آگے دیکھنے کو ملتی ہے، جیسا کہ AD، BC، BCE یا AH اینڈ نبوی ایئر۔ اس کے ساتھ بسا اوقات اردو میں کبھی یہ علامات لکھی ہوتی ہیں، کبھی انگلش میں لکھی ہوتی ہیں، تو ہم اکثر بیشتر سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ AD سے کیا مراد ہے، BC سے کیا مراد ہے، BCE سے کیا مراد ہے۔ تو آج ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان تصورات کو ہم کلیئر کریں جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں۔ چلتے ہیں ہم اپنے پہلے سوال کی طرف کہ BCE یا BCE، جسے اردو میں قاف میم یعنی قبل مسیح کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ BC stand for before Christ. Years are the year before the birth of Jesus Christ. And BCE stand for before common era or before current era. For example, Aristotle was born in 384 BC. BC کا مطلب ہوتا ہے before Christ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کا جو وقت ہے، اس زمانے کو BC کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے، اور جسے بعد میں غیر مسیحی لوگوں کی آسانی کے لیے بیفور کامن ایرا کے ذریعے بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ اردو میں اس کے لیے لفظ کاف ڈیش میم کا مخفف استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کاف میم کا مطلب ہوتا ہے قبل مسیح۔ مثال کے طور پر سوال آتا ہے کہ ارسطو کب پیدا ہوئے، تو جواب ہوتا ہے ارسطو 384 قبل مسیح میں پیدا ہوئے، یعنی ان کی پیدائش عیسیٰ علیہ السلام سے 384 سال پہلے ہوئی۔ اب آ جائے AD یا CE۔ AD کا مطلب عموماً ہمارے ذہنوں میں یہ سمجھا جاتا ہے، AD کا مطلب ہے آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ AD ایبریویشن اس کی یہ بنتی ہے اینو ڈومینائی۔ اینو ڈومینائی لیٹن لینگویج میں بنتی ہے، اور انگریزی اور عام فہم زبان میں اس کو کہتے ہیں اینو ڈومینی۔ اینو ڈومینی AD اسٹینڈ فار اینو ڈومینی لیٹن فار ان دا ایئرس آف لارڈ اور ان دا ایئر آف آور لارڈ۔ 80 years are the years after the birth of Jesus Christ. For example, Holy Prophet was born 571 AD at Makkah. Or CE, Common Era یا Current Era. CE stand for Common Era اور Current Era. سن عیسوی کا باقاعدہ آغاز عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہوتا ہے، اور یہیں سے عیسوی کیلنڈر شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے 2022 برس ہو چکے ہیں۔ عام لفظوں میں اسے اینو ڈومینی کہا جاتا ہے، اور اس کی علامت انگریزی میں AD یا CE سے ظاہر کی جاتی ہے، جیسا کہ AD 2022، اور اردو میں اس کے لیے حمزہ کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے، جیسا کہ 2022 اور ہم سال کا جو سائن ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں اور آگے چھوٹا سا حمزہ لگا دیتے ہیں۔ یہ حمزہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سال عیسوی سال ہے۔ اس سال کا آغاز شمسی سال کے اعتبار سے جنوری میں ہوتا ہے، اور اختتام دسمبر کے مہینے میں ہوتا ہے۔ AH year. AH after Hijrah or Anno Agrae. Year of Hijrah or year of migration of Prophet sallallahu alaihi wasallam from Makkah to Medina. Migration took place in 622 AD. This year is known as first Hijrah in Islamic calendar. For example, fasting became obligatory in second Hijrah. The Battle of Badr was fought between the Muslims and the Quraysh on 13 March 624 AD and second ہجرہ۔ سن ہجری کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت سے ہوتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد سے آج تک جتنے سال شمار کیے جاتے ہیں انہیں ہجری سال کہا جاتا ہے۔ اس سال کا آغاز عیسوی اعتبار سے 622 عیسوی سے کیا جاتا ہے۔ اس سال کا آغاز قمری سال کے مہینے
محرم الحرام میں ہوتا ہے اور اختتام قمری سال کے ذی الحج میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے ہوئے 1443 سال گزر چکے ہیں۔ انگریزی میں اس سال کو A.H کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اردو میں دو چشمی ہاں کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ ایگزامپل میں دیکھ رہے ہیں 1443 اور دو چشمی ہاں اس کے آگے لگا دی ہے، یعنی ہجری سال۔ ایک سال ہمارے ہاں اور بھی مشہور ہے قبل از نبوت یا قبل از بعثت، بعد از نبوت یا بعد از بعثت۔ قبل از نبوت کو ہم سمجھ لیتے ہیں، قبل از نبوت یا قبل از بعثت یہ دونوں ایک ہی بات ہیں۔ اس سے مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے سال سے اعلان نبوت تک 40 سال تک جو سال شمار کیے جاتے ہیں انہیں قبل از نبوت یا قبل از بعثت سال کہا جاتا ہے۔ حجر اسود کا واقعہ، اس مثال یہ دیکھ لیجئے کہ حجر اسود کا واقعہ 5 سال قبل از نبوت پیش آیا، یعنی کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی، چونکہ یہ سال زیادہ تر استعمال نہیں کیے جاتے، اس کی جگہ عیسوی سال کو ہی شمار کر لیا جاتا ہے۔ اب آ جائیں دوسرا بعد از نبوت۔ بعد از نبوت یعنی 90 سال۔ اس سال سے مراد وہ سال ہیں جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ مورخین آپ کے اعلان نبوت کے بعد سے ہجرت تک کے سال کو 90 سال کے نام سے یاد رکھتے ہیں، اور بعثت کے سال بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سال بھی رائج نہیں ہوا، اس لیے زیادہ تر ان سالوں میں لفظ نبی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بنو ہاشم کا بائیکاٹ 7 نبی کو ہوا، یعنی نبوت کے 7ویں سال یا بعثت نبی کے 7ویں سال۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلومات دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے اور جاننے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے اور اس کو لائک کرتے رہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔